کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کا مقصد بعثت جو قرآن نے ذکر کیا، اس میں ایک جملہ ہے یزکیہم، کہ یہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا لفظ ہے، اور اس کے اندر ہماری روحانیت سے تعلق رکھنے والی ہر برائی شامل ہو جاتی ہے، یعنی ہر وہ شے جو ہماری روحانیت کے لیے رکاوٹ بنے، اس کو دور کرنے کا نام تزکیہ ہے۔ ہم اپنا جس طرح ظاہر صاف رکھتے ہیں پانی کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، اسی طرح ہمارا باطن بھی صفائی چاہتا ہے۔ تو ایک اصطلاح ہے ہمارے ہاں، وہ ہے اصلاح کرنا۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے درستگی کرنا۔ وہ درستگی کسی بھی کام میں ہو سکتی ہے۔ وہ درستگی انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لانا، یہ بھی اصلاح۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لانا، یہ بھی انسان کی اصلاح۔ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری، جنت کا بتانا، اللہ کی رضا کا بتانا، انعامات کا بتانا، یہ بھی اس کی اصلاح۔ پھر اسے ڈر سنانا کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے یہ تیار کیا ہے، یہ تیار کیا ہے، یہ بھی اس کی اصلاح کا ذریعہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح کا ایک ایسا پروگرام ہے، جب ہم نبی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں انفرادی، اجتماعی، خانگی، ہمیں ہر جگہ پر وہ پہلو نظر آتا۔ اصلاح کا آپ نے انفرادی کوئی موقع ہے، اسے بھی آپ نے بروئے کار لایا۔ کہیں اجتماع میں بیٹھے تھے، وہاں اصلاح کرنے کا موقع ملا، آپ نے وہاں بھی اس حکمت کو بیان کیا۔ پھر گھریلو معاملات، آپ قرآن کا ایک آیت ہے، بڑا حسین ترین اسلوب ہے۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ ان دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے گا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ان دونوں کو چھوڑو، یہ تو دونوں غصے میں ہیں، یہ نہ ایک دوسرے کی سنیں گے نہ سمجھیں گے۔ ایک سرپنچ، ایک ثالث لڑکے کی طرف سے مقرر کرو، ایک ثالث لڑکی کی طرف سے مقرر کرو۔ اِن یُریدا اصلاحًا، قرآن کا جملہ کیسا کمال کا ہے، اِن یُریدا اصلاحًا۔ اب یہ جو دونوں سرپنچ، حکم، ثالث مقرر کیے ہیں، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کر لیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ کیسا حسین جملہ۔ اب اس ایک آیت کا جو ٹکڑا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اصلاح کروانے والا ہوتا ہے، اگر وہ صلح کا ارادہ کر لے، اگر وہ موافقت کا ارادہ کر لے، تو اللہ صلح کے آثار بھی پیدا کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس سے میں آغاز کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حوالے سے آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے جتنے بھی جملے ہیں، ہر جملہ جو ہے اگر اسے سونے کے پانی سے، دنیا کے مہنگے ترین پانی سے بھی لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان دعاؤں کے ضمن میں وہ جملہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہے۔ میں پھر وہ حدیث آپ کو سناؤں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں،
اور آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں اسے لکھ رہے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ساتھیوں نے کہا، کیونکہ ساتھی ہر طرح کے ہوتے ہیں، وہ یار نہ لکھا کرو، ہر وقت ہر بندے کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی وہ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اب لکھنا چھوڑ دیا، کچھ دن گزرے، ساتھیوں نے جب یہ کہا اس کے اوپر لکھنا چھوڑ دیا، کچھ دن گزرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، عبداللہ کیا معاملہ، تم تو لکھا کرتے تھے۔ عرض کی جی دوستوں نے، ساتھیوں نے ایسے ایسے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اکتب، لکھا کرو، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اس ایک جملے میں، اس ایک روایت میں اور بہت ساری باتیں بھی آ جاتی، جو کہتے ہیں کہ حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئی، تو وہ تو حضور علیہ السلام کے سامنے لکھا کرتے تھے، حضور کے فرامین۔ کیوں لکھا کرتے تھے؟ محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے لکھنے کی ترغیب بھی دی، تلقین بھی کی، اور کہا بھی کہ لکھو، اس لیے کہ یہاں سے، اس زبان سے سوائے حق کے کتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے۔ وہ سارا جو ایک خدشہ جو پہلے عبداللہ کے دل میں ڈالا گیا تھا، کیا کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی پتہ انسان کوئی بات ایسی کر دیتا، ویسے ہی کہتا، جوش خطابت میں نکل جاتی، منع کر دیا بھی تمہارا معیار اور پیمانہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم خوشی میں بھی قابو سے نکل جاؤ، غصے میں بھی اپنے قابو سے باہر نکل جاؤ۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ کسی بھی موقع پر اس سے حق کے سوا کچھ نکلنے نہیں دے گی۔ اس زبان حق سے ایک دعا، اور دعا کے کلمات بہت شاندار ہیں، مجھے تو اس کا اتنا لطف آیا۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ میں کوشش کروں گا کل اس کا پرنٹ نکال کے آپ کو دے دوں، یاد کر لیں، بہت مزیدار ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ سکھایا کیا جا رہا ہے؟ اس جملے پر غور کریں، اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ کیا ہے؟ دین ہے۔ کتنا حسین پیغام ہے دعا کے اندر چھپا ہوا۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ۔ ہم بچے کو بچپن سے یہ سکھائیں کہ یہ دین تیری زندگی کے ہر کام کا تحفظ اسی دین میں ہے۔ ہم جب گزشتہ دنوں شیخ الحدیث، جو وقت کے شیخ الحدیث ہیں، جب ان کے پاس گئے، جو 74 مرتبہ بخاری شریف پڑھا رہے، 74ویں مرتبہ پڑھا رہے ہیں، تو ایک تربیت ان کی دیکھی کہ وہ کہتے ہیں بس یہی ہے جو کچھ ہے، جو کچھ ہے بس دین ہے، جو کچھ ہے بس دین ہے۔ تو ہمیں ایک سبق سننے کو ملا کہ جب ہم بچے کو بچپن سے یہ بات بتا دیں کہ ہماری ہر چیز کے تحفظ کا ضمانت بقا یہ دین ہے، تو وہ کب کیسے ہوگا کہ وہ دین سے نکل جائے گا؟ ہم اس کے سامنے الٹا روتا رہیں گے تو پھر اس پر اثر پڑے گا۔ ہمیں تو حضور نے ایک جملے کے اندر سارا سمیٹ دیا، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کو درست کر جو میرے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ۔ یہ تو پہلا جملہ ہے۔ دوسرا، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، میری دنیا ٹھیک کر دے جس میں میری گزران ہے، میری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں میری گزران ہے، جس پر میرا گزر بسر ہے، میں جس پہ زندگی گزارتا ہوں، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔
دنیا کا ہر رشتہ اس میں آ گیا، دوست یار رشتہ دار سب اس میں آ گئے، آپ کی زندگی کا جو کاروبار ہے، جو رزق روزی ہے، وہ بھی سب اس میں آ گیا۔ اے اللہ میرے کاروبار کی اصلاح کر دے، میں دنیا میں کرتا ہوں اس پر میرا گزر بسر ہے۔ تیسرا جملہ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اے اللہ میری آخرت کو درست کر دے، میرا ٹھکانہ تو وہی ہے، معاد میرے لوٹنے کی جگہ تو وہی ہے، اس کو بھی اے اللہ درست فرما دے۔ پھر وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ کتنی حسین دعا، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنا، یعنی میں زندگی گزار رہا ہوں، ہر بھلائی مجھے ملے اور اس زندگی سے میں بھلائی کے کام کروں، خیر کے کام کروں، میری زندگی بھلائی میں اضافے کا ذریعہ، خیر کا ذریعہ بنے۔ اور آخری جملہ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، میری وفات کو میرے لیے ہر شر سے، ہر برائی سے راحت بنا دے، کہ میں ہر برائی سے، ہر گندگی سے بچ کر اس دنیا سے جاؤں، کوئی چیز رہنے تو نہیں دی۔ یہ ہے زبان رسالت سے نکلنے والے لفظوں کا ایک ایسا وسیع سمندر۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی، واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر، واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ ساری اصلاحیں آپ نے اس میں اپنے لیے مانگی، ساری اصلاحوں کا اس میں ذکر آ گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اصلاح کرنے والے ہیں ہم ان کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پہلا جملہ سورہ اعراف میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک جملہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، کہ مجھ سے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے میں اصلاح ہی کرتا ہوں، میں اصلاح ہی کرتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے بہت کمال کا۔ آپ نے کہا میرا جانشین بن میری قوم میں اور ان کی اصلاح کرنا، اور ان کی کیا کرنا؟ اصلاح کرنا۔ ایک جملہ یہاں سے ملا کہ جو نبیوں کے نائب ہوا کرتے ہیں وہ اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ اصلاح کا کام کرتے ہیں، درستگی کا کام کرتے ہیں، بگاڑ والا کام نہیں کرتے۔ واضح ہو گیا نا کہ نبی کا راستہ، نبیوں کے جانشینوں کا راستہ ہے اصلاح کرنا، صلح کروانا، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو۔ قرآن نے کیا فرمایا کہ جو تجھ سے، حدیث میں بھی آیا کہ جو تجھ سے قطع تعلقی کرتا ہے اس سے تعلق جوڑ، سلمن قطع کا، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے اس سے کیا کر؟ جڑ جا۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ پھر حضور نے اصلاح کا آغاز کہاں سے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصلاح کا آغاز میرے اور آپ کے بدن سے، جہاں سے آپ نے آغاز کیا، صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا سنو، الا سنو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، تمہیں پتہ ہے تمہارے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مقام اصلاح بتائی جا رہی ہے جہاں سے ساری جو جڑ ہے، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، تمہارے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح ہوا سارا وجود صحیح ہو جائے گا۔ اسے کینے سے پاک رکھا، اسے بغض سے پاک رکھا، اسے کھوٹ سے پاک رکھا، اسے ملاوٹ سے پاک رکھا، سارا جسم درست ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ
فسد الجسد کلہ، اگر اس میں فساد آیا سارے جسم میں فساد آئے گا۔ فرمایا الا، سنو، وہی القلب، وہ دل ہے۔ یہاں سے اصلاح کا آغاز ہو رہا ہے، تزکیے کا آغاز ہو رہا ہے، تزکیے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ تزکیہ یہاں سے ہوتا ہے۔ اس کو صاف کر لو، اس میں میل کچیل نہ ہونے پائے، اس میں گندگی نہ آنے پائے۔ اس میں گندگی آئی تو پھر اس گندگی کا اثر یہاں بھی ہوگا، اس گندگی کا اثر یہاں بھی ہوگا، اس گندگی کا اثر یہاں بھی ہوگا۔ تمہارے بولنے میں بھی، تمہارے دیکھنے میں بھی، تمہارے سننے میں بھی گندگی آئے گی۔ اگر یہ صاف ہوگا تو پھر شہد کی مکھی جیسے بن جاؤ گے، کڑوا پھل چوسو گے اور شہد دو گے۔ اگر یہ صاف نہ ہوا تو اس مکھی کی طرح بن جاؤ گے جو ساری اچھائی کو چھوڑ کر زخم والی جگہ، گندگی والی جگہ تلاش کر کے وہاں جا کے بیٹھتے۔ اور وہ کتنی بڑی حسین روایت ہے جو ہم نے پڑھی ہے، صرف پڑھی ہے، اس کو کوشش کریں کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر پہرا دینے کی توفیق، پہرا دینا ہے اس کے اوپر، اس کو پہرا دینے کی نیت سے سننا کہ ہم نے اس پر آج سے پہرا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے، ابھی تازہ پڑھی ہے چند دن پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو خبردار کیا۔ ابھی دروازہ، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں ترغیب و ترہیب سے، امام منذری رحمہ اللہ نے نقل کی۔ ابھی یہاں سے ایک بندہ آئے گا، وہ جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ سب کی نظریں لگ گئی کہ کون آئے گا یہاں سے، دیکھیں یہاں سے کون آ رہا۔ ایک صحابی وضو کیا ہوا ہے تازہ، آئے، نماز پڑھی، پڑھ کے چلے گئے۔ دوسرا دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر فرمانے لگے ابھی یہاں سے تھوڑی دیر بعد ایک آئے گا، وہ جنتی۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہی صحابی اسی طرح سے وضو کیا ہوا ہے تازہ، آ رہے ہیں۔ تیسرا دن گزرا، شروع ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا یہاں سے ایک جنتی آئے گا۔ اب 3 دن بارگاہ رسالت سے تو کسی کو ایک بار بھی کوئی بات مل جائے تو وہ تو اپنے لیے کافی و وافی سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعائیں لینے کے لیے صحابہ کا رنگ کیا تھا، ان کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، عادت کریمہ ہے کہ 3 بار سلام کیا جاتا ہے، اجازت لی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا السلام علیکم۔ اب وہ صحابی پیچھے کھڑے ہیں، دل میں کیا بات آئی؟ جو محبت کرنے والے ان کے بہانے بڑے عجیب عجیب سے ہوتے ہیں، ان کی سوچیں بڑی عجیب عجیب سی ہوتی ہیں، جو بعد والوں کے لیے بڑا رہنما ہوتی ہیں۔ وہ پیچھے سے کھڑے دل میں کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ سوچنے لگے میں نے زبان سے کہہ دیا تو انہوں نے دوبارہ مجھے سلامتی کی دعا، مسیح تھے، مقدر چمکیا کہ میرے گھر آمنہ کا لال آیا ہے، میرے دروازے پر آیا ہے اور مجھے سلامتی کی دعائیں دے رہا ہے تو میں دعائیں زیادہ لے لوں۔ دل میں کہہ دیا وعلیکم السلام۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ پھر دل میں کہہ دیا وعلیکم السلام، جواب تو دینا کہ قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دے تو اس جیسی یا اس سے بہتر دعا جواب میں تم بھی کو۔ تیسری بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر سلام کیا، پھر دل میں جواب دیا۔ حضور علیہ السلام اب جانے لگے تو فوراً باہر نکلے، میں تو جی چاہ رہا تھا کہ آپ سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں اور مجھے سلامتی کی دعائیں ملتی رہیں۔ بارگاہ رسالت ہے یہ، بارگاہ رسالت ہے، یہاں کا تو معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دست دو، بکری یا بکرا پکایا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ مجھے دست دو۔ وہ دست، حضور علیہ السلام کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ اب ایک بار دست مانگا، پھر آپ نے فرمایا مجھے بکری کا دست دو۔ اب اس کے بعد جب تیسری بار کہا تو وہاں سے جواب کیا آیا؟
دست دو ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پتہ ہے نا، یہی تو فرق ہے جو ہم نے پہلی بات کو نہیں یاد رکھا کہ اس زبان سے سوائے حق کے، اب پتہ تو وہاں بھی ہے کہ دستیاں دو ہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں اب جو سامنے والا ہے نا، اس نے وہ یہ سمجھا کہ بھئی یہ دو ہی ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا تو دیکھتا تو مجھے دے دیتا، تجھے ملتے رہتے۔ یہ معاملہ کہ یہاں کہنے والا کون ہے، یہاں کہنے والا کون ہے، یہ نہیں سمجھا گیا۔ ہم یہی سمجھ بیٹھے کہ نہیں وہ تو خود کہتے ہیں میں بشر ہوں، وہ تو خود کہتے ہیں میں تم جیسا ہوں، لیکن یہ نہیں سمجھ بیٹھے کہ ان کی ایک حیثیت جو ہے، ہم نے اسی کو دیکھا کہ وہ فرماتے تو دیکھتا، میں جب کہہ رہا تھا وہاں تجھے دست مل جاتا۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس نے کہا، فرمایا تو جا کے کہہ دے اس درخت کو کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے۔ بات بہت اہم ہے، اس درخت کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ چھوٹی سی معمولی سی بات نہیں ہے، اس درخت کو بھی پتہ ہے کہ اس کو بھیجنے والا کوئی اور ہے، یہ خود نہیں آ رہا۔ اب وہ جب درخت جا کے کہتا ہے تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو وہ درخت بھی ایسے یہاں سے جڑیں نکالتا ہے، پھر یہاں سے جڑیں نکالتا ہے، اور جڑوں پر چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جملہ ہے، کیوں؟ یہ زبان رسالت ہے، یہاں سے جو جملہ نکل جائے گا، جس کو جو مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے وہ سمجھے تو صحیح۔ اب ایسی فضا ہے، ایسی ہوا ہے، ایسا ماحول ہے، ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دن مسلسل فرما چکے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ اب سب کے دل میں خواہش بیدار ہوتی ہے، ہم بھی اس کے جیسا کوئی کام کریں، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ یہ کیا کام کرتا ہے، ہمیں وہ معاملہ، وہ نعمت ہمیں میسر آ جائے۔ اب حضرت عبداللہ کی عمر کم ہے، ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں، جا کے کہتے ہیں چچا میرے ابا کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہ صحابہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، فرمان ہیں، ان سے حکمتیں نکال کے ہمیں نچوڑ کے رکھ دیا، ہمارے سامنے نچوڑ رکھ کے سارا خلاصہ رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ گئے، چچا میرا جھگڑا ہو گیا اپنے والد سے، جھگڑا ہو گیا، میں کچھ دن آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں۔ بھلے وقت، اور بھلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، آج تو حالات ایسے ہیں کہ ہمارا اپنا بھی آ جائے تو ایک وقت کی روٹی ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم اسی لفظ کا واسطہ دے کے اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، ہماری دنیا کو درست کر دے جس پر ہماری گزران، ہمارا دسترخوان کشادہ ہو جائے۔ اب آئے، ایک دن بھی گزرا، 2 دن بھی، 3 دن گزار لیے، دیکھا صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، بقیہ نماز پڑھتے ہیں، بس یہ ان کا کوئی ایکسٹرا، کوئی اضافی کوئی معاملہ نہیں ہے، اپنی نماز پوری کرتے ہیں، تہجد پوری کرتے ہیں۔ 3 دن گزرے، کہنے لگے چاچا اچھا اب ان کی جگہ پہ، کیونکہ بچپنا ہے نا، ان کی جگہ پہ انہوں 3 دن گزار کے جب ملا کچھ نہیں تو کیا کہا ہوگا؟ چچا میں تو 3 دن گزارا، کوئی شے نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، کیا کرتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ آخر کوئی نہ کوئی تو کام کرتے ہوں گے نا جو اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اب یہاں اندازہ ایک اور لگانا ہے، جو 3 دن ساتھ گزار کر نہیں جان سکا تھا، حضور نے بغیر دیکھے، بغیر وقت گزارے دروازے سے پہلے بتایا تھا یہاں سے جنتی آئے گا۔ وہ کون سی بات ہے جس کی حضور کو خبر نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، وہ 3 راتیں 3 دن ساتھ گزار کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا آپ کون سا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیچھے دھیان سے کھڑے ہوا کرو۔ مفہوم حدیث، میں تمہیں سامنے سے نہیں صرف دیکھتا، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اچھا، کئی ایسے یار ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی ایسے ایسے دیکھا کرتے تھے ایسے کنکھیوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے بندو، تم نے کیا سمجھا ہے؟ حضور علیہ السلام، اچھا چلو یہ تو دیکھ لیتے ہوں گے ایسے کنکھیوں سے، تو حضور نے جو یہ فرمایا
اللہ کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہے. چلو رکوع دیکھتے ہوں گے، خشوع کس نے دیکھا آج تک کسی کا؟ تمہارا خشوع، تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. میں اس پہ نہ پھر کبھی انشاءاللہ پوری ایک نشست رکھیں گے. تمہارے دل کی کیفیت بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. میں تو اللہ کی قسم ہے تمہیں اپنی پشت پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے دیکھتا ہوں. کیا چھپا ہوا تھا وہاں؟ اب وہ کہتا ہے بھتیجے سامنے تیرے یہی کام کرتا ہوں اور تو کچھ نہیں کرتا. خیر یار مجھے تو کچھ نہیں ملا. ہاں ایک کام ہے، میں اس کو صاف رکھتا ہوں، اس کو صاف رکھتا ہوں، یہاں میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں پالتا. وہ کہا یہی تو بات ہے ساری، یہی تو ساری بات ہے، اسی کا تو سارا انعام ہے. اب وہ جملہ حضور نے فرمایا تھا نا، جو اس حدیث کو ملائیں، ان دونوں کو ملا لیں کہ اس کو اگر سیدھا کر لیا جائے تو سب سیدھا ہو جائے گا، اور اگر یہ سیدھا نہ ہوا تو کچھ بھی سیدھا نہ ہوگا. یہ ہے اصلاح کا وہ سب سے پہلا زینہ، وہ سب سے پہلا اسٹیپ جو میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں سے درستگی کا آغاز کیا جائے، اس کو صاف کیا. صوفیاء تو اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں. صوفیاء تو کہتے ہیں کہ اگر تمہارا گھر صاف نہ ہو، وہاں کوئی آ کے نہیں بیٹھتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا، اس کی تجلیات کا مرکز ہے. اس کو صاف نہ رکھا تو یہاں پھر اس کی تجلیات کیسے آئے، یہاں اس کا نور کیسے آئے؟ اس کو صاف رکھو. صوفیاء اس پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، تزکیہ نفس، تزکیہ قلب. اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا کہ انبیاء کا جو بعثت کا مقصد ہے اس میں تزکیہ سب سے اہم. یہ تزکیہ کیا تو ان صحابہ نے ساری دنیا کی دولتوں کو دیکھ کے ٹھوکر نہیں مار دی، انہیں دنیا کی کوئی شے ورغلا نہیں سکی. ان کا تزکیہ ایسے کیا ہوا، ان کا تزکیہ ایسا کیا تھا. آپ دیکھیں ایک جنگ کا میدان ہے، سارے زخمی پڑے ہیں. اس میدان جنگ میں ایک پانی لے کر آنے والا پانی لے کر آتا ہے کہ یہ زخمی پڑا ہے، اس کو پانی پلاؤں. وہ اس کو پانی پیش کرنے لگتا ہے، اگلا بندہ زور سے کراہتا ہے، ہائے الاتش، پیاس. وہ قرآن نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے. اللہ کے نبی نے ان کا دل ایسا صاف کیا تھا، یہ اس پر اتنا پہرا دیتے تھے، کہنے لگے اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ. وہ اس کے پاس چلا گیا. اب اس کے پاس پہنچے، اب یہ عام معمولی میدان یا عام معمولی نشست نہیں ہے کوئی کہ جی عام ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے یار دوست، تو پانی پلانے والا کوئی آ گیا. میدان جنگ ہے، زخموں سے چور چور پڑے ہیں، ایک زخمی ہے، اس کو پلایا جا رہا ہے. تو وہ کہتا دوسرے کو پلا. دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اس کو آگے، وہ کہتا یار اس کو پلا، اس کو پلا، اس کو پلا. وہ کرتے کرتے، بعض نے کہا، اصحاب سیر نے لکھا کہ وہ 6 یا 7 تھے، وہ 7 کے 7 شہید ہو گئے. اگر ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو اور آپ کی احادیث کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے تو ہمیں صحابہ کی ذات کا سب سے پہلے دفاع کرنا ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا معاملہ ہمیں کن کے ذریعے سے ملا؟ صحابہ کے ذریعے سے ملا. اگر ہمارا وہ ذریعہ ہی درست نہ ہوا تو پھر وہ علم کیسے درست ہو سکتا؟ تو پہلے اس ذریعے کو صحیح رکھا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دل صاف ہے. آخری اس میں واقعہ کہہ کے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ میں انصار کا جو قبیلہ تھا یہ پہلے وقتوں میں 2 پرانے ناموں سے مشہور تھا، اوس اور خزرج. بدقسمتی سے ایک قبیلہ ایک یہودی قبیلے کے ساتھ تھا، دوسرا قبیلہ دوسرے یہودی قبیلے تھے. دونوں بھائی تھے دونوں، لیکن ایسا معاملہ تھا کہ ایک یہودی قبیلے کے ساتھ تھا، دوسرا دوسرے قبیلے کے ساتھ تھا. دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے. اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو دونوں ایک ہو گئے. اب وہ جو دشمن تھے ان کو یہ کہاں بھاتا تھا منظر؟ ایک بندے نے بیٹھ کے بیچ میں شرارت کی اور پرانی جنگ کا ایک نقشہ کھینچا. یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ جہاں آپ بیٹھ جائیں تو وہاں بندہ پہچانے کہ یہ بندہ کیسا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر یہ بندہ پرانی نفرتیں کھول رہا ہے تو یہ منافق ہے.
اگر یہ بندہ پرانی نفرتیں کھول رہا ہے تو یہ بندہ منافق ہے، جبکہ دین ایسے نہیں کہتا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2692، فرمایا لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں میں صلح کرانے کی خاطر اچھی بات کرتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اچھی بات کرتا ہے یا اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کر دیتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ فرمایا وہ ہرگز جھوٹا نہیں ہے۔ وہ بندہ کیا کر رہا تھا، اس نے پچھلا کوئی زخم چھیڑا، تلواریں نکل پڑی، دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ آپس میں لڑ پڑے۔ یہاں چوتھے پارے کی وہ آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جب تم آپس میں دشمن تھے، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تلواریں چلی، نکل دی، میان سے نکلی ہوئی تھی، چلنے کے قریب تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلدی سے تشریف لا فرمایا، میرے ہوتے ہوئے، ابھی تو میں تمہارے درمیان ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ کام کر رہے ہو۔ تلواریں میان میں ہمیں سبق کیا ملا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی زندگی بہترین عملی نمونہ۔ تو بتاؤ، ایک وہ بندہ تھا جس نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی، اور ایک یہ ہستی ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں، ایک اس کا کردار ہے درمیان میں جا کے میں تمہارے درمیان ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم یہ کام کرتے ہو۔ تو میرے عزیزوں، فیصلہ تو پھر ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ کرتے ہیں ارادہ کہ ہم صلح کا، اصلاح کا درس اپنی ذات سے شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جہاں پانی ڈال کر آگ بجھائی جا سکے، ہم وہاں آگ بجھانے کا انتظام کریں، آگ بجھانے کا اہتمام کریں، محبتیں بانٹنے کا اہتمام کریں۔ نفرتیں تو ویسے ہی پھیلانے والے لوگ نفرتیں پھیلانے والے لوگ تو یہاں ویسے ہی آپ کو قدم قدم پر مل جائیں گے۔ جہاں دو دوست بیٹھے ہوں، دوسرا تیسرا کوئی ضرور ہوگا، ان کے درمیان پھوٹ ڈلواؤ، یہ بڑا اکٹھا پھر رہے ہیں آج کل، یہ بڑا اکٹھا بیٹھ رہے ہیں آج کل۔ معاملہ تو یہ ہے، ہمارے معاشرے کی تنزلی کا عالم یہ ہے، میاں بیوی بیٹھ جائیں وہ اکٹھے برداشت نہیں ہوتے، بھائی بھائی بیٹھ جائیں، یہ دھواں پروانی بڑی سر ہے، بھائی بہن بیٹھ جائے، ان کی بڑی آپس میں سر ہے، برداشت، دوست کے ساتھ ہو، اینا تھا نہیں کدی آج تک پھڈا ہویا۔ اچھا بھائی، اگر نہیں ہوا تو تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، بھی نہیں ہوا، تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان، تو پھر اس کو صاف رکھنا۔ کرتے ہیں ارادہ، اس کو اللہ تعالی ہمیں صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو جاننے کی، سمجھنے کی، جو اللہ نے ہمیں یہ جو نشست دی ہے، اس کے بعد ہمیں اس پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔